السلام علیکم دوستو، آج ہم اور ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اور یہ ویڈیو ہے اصحاب کہف کا پارٹ 2۔ تو چلیے آگے شروع کرتے ہیں۔ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اصحاب کہف کا غار میں پناہ لینے کا کیا سبب تھا، چنانچہ اس سلسلہ میں مختلف اقوال ہیں۔ محمد بن اسحاق نے کہا ہے کہ اہل انجیل یعنی نصارہ کے عقائد فاسد ہو چکے تھے اور ان کے معاصی حد سے تجاوز کر گئے تھے اور اس درجہ سرکش ہو گئے تھے کہ وہ بت پرستی اور شیاطین کے نام پر قربانی کرنے لگے تھے۔ لیکن ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دین مسیحی پر قائم تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ یہ بادشاہ بت پرست اور شیاطین کو نظر چڑھاتا تھا۔ چنانچہ ایک دفعہ بادشاہ اصحاب کہف کے شہر افسوس میں جا پہنچتا ہے۔ اس کے پہنچتے ہی اہل ایمان نے وہاں سے راہ فرار اختیار کی، کیونکہ وہاں پہنچ کر بادشاہ نے تمام اہل شہر کو جمع کیا اور ان کو جو اس کے ہاتھ آئے کہا کہ یا تو وہ بت پرستی اختیار کریں یا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ جو خام تھے انہوں نے زندگی کو ایمان پر ترجیح دی اور بت پرست بن گئے، لیکن جو لوگ اپنے ایمان پر پختہ تھے اور جن کی نظر میں یہ دنیا ہیچ تھی انہوں نے انکار کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو قتل کرا دیا اور ان کے سروں کو شہر پناہ کے دروازوں پر لٹکا دیا۔ مومنین میں ایک گروہ اصحاب کہف کا بھی تھا۔ اس گروہ کو جب دیگر مومنین کے قتل کا واقعہ معلوم ہوا تو یہ بہت رنجیدہ ہوئے اور انہوں نے نماز تسبیح اور دعا کو سختی سے پکڑ لیا۔ اس گروہ کی تعداد 8 تھی اور یہ سب اپنی قوم کے اشراف لوگ تھے۔ دقیانوس بادشاہ کو جب اس گروہ کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے ان کو طلب کر لیا اور ان کو بھی 2 باتوں کا اختیار دیا کہ یا تو بت پرستی قبول کر لیں یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس گروہ میں ایک شخص جس کا نام مکسلمینہ تھا اور جو عمر میں سب سے بڑا تھا، اس نے بادشاہ کو جواب دیا کہ ہمارا معبود تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک اور ہر شے پر بزرگ و برتر ہے، ہم سوائے اس کے اور کسی کو معبود نہیں بتا سکتے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ مجھے تمہاری طرف پر رحم آتا ہے، ورنہ تم سب کو ابھی قتل کرا دیتا، لہٰذا میں تم کو مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے معاملہ میں غور کرو اور عقل سے کام لو۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو جانے کی اجازت دے دی اور یہ لوگ اپنے اپنے گھر واپس آ گئے اور ہر ایک نے اپنے اپنے گھر سے زیادہ راہ لی اور ایک جگہ جمع ہو کر مشورہ کیا اور پھر وہ سب ایک غار کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان میں سے کسی کا کتا بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتا گیا اور ان کے ساتھ اس غار میں پہنچ گیا۔ کتے کے متعلق بھی چند اقوال ہیں۔ کعب کہتے ہیں کہ وہ کتا اصحاب کہف میں سے کسی کا نہیں تھا بلکہ وہ ان کو راستہ میں ملا تھا۔ جب یہ کتا ان کو راستہ میں ملا تو ان پر بھونکنے لگا۔ انہوں نے اس کو بھگایا مگر جب بھی وہ بھگاتے تو وہ چلا جاتا اور جیسے ہی وہ چلنے لگتے وہ پھر لوٹ آتا اور ان کے پیچھے چلنے لگتا۔ جب اصحاب کہف نے کافی کوشش کی کہ کسی طرح یہ کتا بھاگ جائے اور وہ سختی پر آمادہ ہوئے تو کتے کو گویا اللہ تعالیٰ نے زبان دی اور وہ اپنے پچھلے پیروں پر کھڑا ہو کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اور پھر اصحاب کہف سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ تم لوگ مجھ سے مت ڈرو، مجھ کو اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں سے محبت ہے، لہٰذا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، تم لوگ آرام کرنا، میں تمہاری نگہبانی کرتا رہوں گا۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ اصحاب کہف 7 تھے اور رات کے وقت فرار ہوئے تھے۔ راستہ میں ان کو ایک چرواہا ملا، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ چرواہا بھی انہی کے دین پر ان کے ساتھ ہو لیا۔ چنانچہ یہ سب لوگ غار میں پہنچ کر عبادت الہی میں مصروف ہو گئے اور انہوں نے اپنی خورد و نوش کا انتظام ایک نوجوان کے سپرد کر دیا جس کا نام ملیحہ تھا۔ یہ نوجوان ان سب میں خوبصورت اور چست تھا۔ یہ مساکین کا لباس پہن کر بازار جاتا اور کھانا وغیرہ خرید کر لاتا اور یہی اپنے لوگوں کے لیے جاسوسی کا کام بھی کرتا تھا۔
چنانچہ ایک عرصہ تک یہ تمام لوگ اسی طرح رہتے رہے۔ ایک دن ملیحہ نے آ کر یہ خبر سنائی کہ بادشاہ ابھی بھی ہم لوگوں کی جستجو میں ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے کہ یکایک اللہ تعالیٰ نے ایک دن ملیحہ نے آ کر یہ خبر سنائی کہ بادشاہ ابھی بھی ہم لوگوں کی جستجو میں لگا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ خبر سن کر وہ ڈرے اور رنجیدہ ہو گئے۔ اسی حالت میں وہ ایک دن غروب آفتاب کے وقت ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے کہ یکایک اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ سب کے سب سو گئے۔ ان کا کتا جو اس وقت غار کے منہ پر پاؤں پھیلائے بیٹھے ہوئے تھا وہ بھی ان کے ساتھ سو گیا۔ کچھ دن کے بعد دقیانوس بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ پہاڑ میں چھپے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک دیوار تعمیر کر کے پہاڑ کی آمد و رفت کا راستہ بند کر دیا جائے تاکہ وہ لوگ بھوکے پیاسے مر جائیں، کیونکہ ان کے گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ وہ سو رہے ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ ان کا اکرام کرے اور اپنی مخلوق کے لیے ان کو اپنی قدرت کاملہ کی ایک نشانی قرار دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے دقیانوس کے ذریعہ سے ہی ان کو دنیا کی نظروں سے اوجھل کرا دیا اور ان کی ارواح کو بصورت نوم یعنی نیند قبض کر لیا اور ملائکہ کو ان کے دائیں بائیں کروٹیں دلانے پر مامور فرما دیا۔ دقیانوس کے گھرانے میں اس وقت 2 مرد مومن تھے۔ چنانچہ ان دونوں مومن حضرات نے اصحاب کہف کے نام و نسب و دیگر حالات ایک سیسہ کی تختی پر کندہ کرا کر محفوظ کر دیے اور پھر اس تختی کو ایک تانبے کے صندوق میں رکھ کر اس صندوق کو ایک مکان میں حفاظت سے رکھ دیا۔ عبید بن عمیر نے کہا ہے کہ یہ سب لوگ یعنی اصحاب کہف نوجوان تھے اور یہ گلوں میں توق اور ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے تھے اور ان کی زلفیں یعنی بال دراز تھے۔ ان کے پاس ایک شکاری کتا تھا۔ ان کے یہاں ایک عید ہوتی تھی۔ ایک دن وہ عید منانے کے لیے نکلے اور ساتھ میں اپنی پوجا کا ایک بت بھی لیتے چلے۔ دفعتاً اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نور ایمان سے منور فرما دیا۔ ان لوگوں میں بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا۔ ہر ایک نے اپنے ایمان کو ایک دوسرے سے پوشیدہ رکھا۔ ان میں سے ایک جوان کسی درخت کے سایہ میں بیٹھ گیا، چنانچہ اس کو دیکھ کر دوسرا بھی اس کے پاس درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ پھر یکے بعد دیگرے سب کے سب اس درخت کے نیچے جمع ہو گئے، مگر کسی نے اپنے دل کی بات دوسرے پر ظاہر نہ کی۔ آخرکار ان میں سے ایک بولا کہ ہم لوگ اس جگہ کس لیے جمع ہوئے ہیں، مگر کوئی بھی جواب نہ دے سکا اور ہر ایک اپنا راز چھپائے رہا۔ لیکن پھر ان سے ضبط نہ ہو سکا اور ان میں سے ایک بول پڑا اور جو کچھ اس کے دل میں تھا وہ ظاہر کر دیا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے سبھی نے اپنے مومن ہونے کا اظہار کر دیا۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ ہم سب ایک ہی رشتہ یعنی اسلام میں منسلک ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کر لیا کہ سبھی جا کر کسی غار میں چھپ جائیں، وہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کی بارش فرما دیں گے اور ہمارے کام میں آسانی فرما دے گا۔ چنانچہ وہ ایک غار میں جا کر پناہ گزین ہو گئے اور ان کا کتا بھی ان کے ساتھ رہا۔ اس غار میں وہ 9 اوپر 300 سال تک سوتے رہے۔ ادھر جب شہر والوں اور ان کے عزیز و اقارب نے نہ پایا تو انہوں نے ان کے نام مع ولدیت و سکونت اور تاریخ گمگشتگی اور بادشاہ وقت کا نام ایک تختی پر لکھوا کر اس کو شاہی خزانہ میں جمع کرا دیا۔ سدی نے کہا ہے کہ جب اصحاب کہف غار کی طرف چلے تو راستہ میں ان کو ایک چرواہا ملا۔ چرواہے نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ چرواہے کا کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب انہوں نے کتے کو دیکھا تو چرواہے سے کہا کہ اس کتے کو تم بھگا دو کیونکہ یہ بھونک بھونک کر ہم کو سونے نہیں دے گا۔ چنانچہ چرواہے نے اس کو بھگانے کی بہت کوشش کی مگر کتا نہ بھاگا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو گویا کر دیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھ کو نہ بھگاؤ اور نہ مارو، میں تم سے 40 سال قبل اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکا ہوں۔ کتے کا یہ کلام سن کر ان کو بہت تعجب ہوا اور ان کے ایمان میں مزید ترقی ہو گئی۔ محمد باقر فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف میالکا یعنی قلعی گر تھے۔
اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کا خیال ہے کہ اصحاب کہف و رقیم ہماری نشانیوں میں عجیب تھے؟ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ واقعات عجیب نہیں ہیں، بلکہ جو عجائب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور ان میں رہنے والوں کی پیدائش میں رکھے ہیں وہ ان سے بھی عجیب تر ہیں۔ آپ حضرات کو اگر ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔